مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ کیتھلک ٹی وی خواتین اور معاشرہ میں میں آپ کی ہوسٹ ترزا سنبل شہزاد۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس ماڈرن ایرا کا ایک بہت ہی چیلنجنگ ٹاپک ہے۔ آج ہم لوگ بات کریں گے کہ پیرنٹس کا، صرف پیرنٹس ہی نہیں بلکہ ایک بہن کا کیا رول ہے، وہ کیسا رول ادا کر سکتی ہے بیٹے کی تربیت میں۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ آج کا جو دور ہے وہ ایک بہت چیلنجنگ ہے اور تربیت کرنا ایک بہت مشکل چیز ہو گئی ہوئی ہے۔ ہم بچوں پر بہت سی چیزوں کا انفلوئنس ہے، سوشل میڈیا کا، فرینڈس کا، سوسائٹی کا بہت انفلوئنس ہے، اور اس دور میں اس کی تربیت کرنا کتنا مشکل ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو اسی ٹاپک پہ آج ہمارے پاس بہت اسٹیمڈ گیسٹس ہیں۔ سب سے پہلے میم ارم عامر، دی پرنسپل آف سینٹ پیٹرز ہائی اسکول۔ میم وی ویلکم یو۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہیں مس امائلہ اور مس آرزو۔ میں آپ تینوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں آپ آئے اور اپنے بزی اسکیجول میں آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ جی تھینک گاڈ، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو ایکسائٹیڈ ہیں اس ڈسکشن کے لیے؟ ڈیفینیٹلی، کیونکہ ٹاپک جو ہے یہ بہت تھرلنگ ہے اور نیڈ آف دا ٹائم ہے، اور ہر فیملی اس پرابلم میں سے گزر رہی ہے۔ بچوں کی تربیت، ناٹ اونلی دا فیملی، اسکولس بہت زیادہ اس کو سفر کر رہے ہیں کہ بچوں کی کیسے تربیت ہو۔ تو دیٹس ریئلی ویری گڈ۔ اور وہ وش کہ ہمارے یہ جو ایکسپیرینس ہم شیئر کریں گے کسی کی زندگی کو بدلنے کا سبب بن سکے یا کسی کے کچھ کام آ سکے۔ بالکل، اور میں اپنے آڈینس کو کہنا چاہوں گی کہ آج صرف ہم لوگ ویسے ہی باتیں نہیں کریں گے، آج ہم ان تینوں کے ایکسپیرینس سے بھی سیکھیں گے کہ کس طرح ایک تربیت کو بہترین طور پر کیا جائے۔ تو اپنے سیشن کو پراپر طریقے سے سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا ایک ریپڈ فائر کریں گے، اور میں تینوں سے آپ سے ایک سوال پوچھوں گی اور آپ ایک ورڈ میں بس اس کا جواب دیجیے گا۔ میرا پہلا سوال مریم آپ سے ہوگا کہ ایک پیرنٹ کا کیا رول ہوتا ہے ایک بچے کی لائف میں؟ بچہ اپنے پیرنٹس کو ماڈل کے طور پر دیکھتا ہے۔ مس آرزو، میرا آپ سے کوشچن ہوگا کہ ایک بچہ جو ہے وہ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کے پیرنٹس اس کے لیے کریں تاکہ وہ ایک اچھا مرد بن سکے اور ایک اچھا سوسائٹی میں اچھی اگزامپل کے طور پر وہ جا سکے؟ وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے پیرنٹس بیہیو کر رہے ہوں گے بچے بھی ویسے ہی کاپی کریں گے، تو ہمیں ویسا ہونا چاہیے جیسا ہم اپنے بچوں کو کل کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ مس، آپ مجھے بتائیے کہ بات کردار میں شامل ہو جاتی ہے کہ کردار ویسا ہونا چاہیے تاکہ بچے ویسا کاپی کر سکیں۔ آپ کردار کو کیسے ڈیفائن کرتی ہیں؟ کردار کیا چیز ہے کہ ایک مرد میں، ایک بیٹے میں کیسا کردار، کیسا کریکٹر اس کا ہونا چاہیے؟ اور میرے نظر میں رسپیکٹفل ہونا بہت ضروری ہے۔ سو میم، رسپیکٹفل کردار یہ ہم بات کر رہے ہیں، تو میرا آپ سے کویشچن ہے، کریکٹر فارمیشن کہہ سکتے ہیں کہ کریکٹر کو بلڈ کرنا، کیا اس کی اسٹریٹجیز ہیں؟ کس طرح کریکٹر کو بلڈ کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے پاس کیا ٹرکس اینڈ ٹپس ہیں جو کہ ہماری ینگ پیرنٹس یا جو وڈ بی پیرنٹس ہیں ان کے لیے ہیلپ فل ہوگا؟ بچے کے جو پہلے 5 سال ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتے ہیں اس کی پوری لائف میں، اور بینگ ایجوکیشنسٹ ہم یہ جانتے ہیں کہ ان پہلے 5 سال میں جو بچے کی تربیت کر دی جاتی ہے وہ اس کے لیے پوری لائف میں اس کے کام آتی ہے۔ اور بچے کی لائف کو ہم ایک اسپونج کی طرح سے دیکھتے ہیں۔ ان پہلے 5 سال میں اس نے اپنے انوائرمنٹ سے، اپنے پیرنٹس سے چیزوں کو، ویلیوز کو صرف اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، اپنے اندر ایبزارب کرنا ہوتا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے، جیسے اسپونج کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ صاف پانی ہے یا گندا پانی ہے۔ اس کے اندر ایک کوالٹی ہے کہ اس نے اپنے اندر چیزوں کو ایبزارب کرنا ہے۔ سیم اسی طرح بچے کے جو پہلے 5 سال ہوتے ہیں اس میں وہ اپنے انوائرمنٹ میں جو بھی ویلیوز کو، جو بھی پریکٹسز کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اپنے اندر جذب کرتا ہے، اپنے اندر ان کو لیتا جاتا ہے۔ انہی چیزوں کی مدد سے پھر اس کا ایک کریکٹر فارمیٹ ہوتا ہے، اس کی کریکٹر بلڈ ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہے کہ ایز اے پیرنٹس گھروں میں اس طرح کے انوائرمنٹ رکھیں
جو آپ کے بچوں کو لائف ٹائم ان کو ایک اچھا سٹیزن بنا سکیں, ایک رسپانسیبل مرد بنا سکیں, اور نہ صرف ایک رسپانسیبل مرد بنا سکیں بلکہ ایک ذمہ دار شہری بھی ہونا ضروری ہے. بالکل, جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کمہار مٹی کے ساتھ اس کا برتن کو شیپ دیتا ہے, تو ویسے ہی پیرنٹس جو ہیں وہ کمہار کی طرح ہی اپنے بچے کو شیپ دیتے ہیں. تو مس آرزو, اسی بارے میں ہم نے بات کی کہ کریکٹر اس طرح بلڈ کرنا چاہیے, اس کی فارمیشن ایسی ہونی چاہیے. آپ کے نظر میں آج کی سوسائٹی میں یہ کیوں ضروری ہے؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کا کردار اس طرح کا ہو تاکہ وہ نیکسٹ سوسائٹی میں جب باہر نکلے گھر سے تو وہ ایک پرفیکٹ اور ایک اچھی اگزامپل بن سکے؟ آپ کا کیا خیال ہے آج کے دور میں کیوں ضروری ہے یہ؟ کیونکہ جب ہم باقی لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, فار ایگزامپل بینگ اے مدر, میں چاہوں گی کہ کل کو میری بیٹی بیاہی جائے تو اس کا ہسبینڈ اچھا ہو. تو اگر میں اپنے بیٹے کی تربیت اچھی نہیں کر پا رہی تو میں اچھا داماد کیسے ایکسپیکٹ کر رہی ہوں؟ جب ہم اپنے گھر سے اس پروسیس کو سٹارٹ کریں گے تو پھر باہر سوسائٹی میں ایسے لوگ نکلیں گے. جب ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کرتے, اپنے بیٹوں کی تربیت اچھی نہیں کرتے, نہ وہ رسپیکٹفل ہوتے ہیں, نہ وہ رسپانسیبل ہوتے ہیں, نہ وہ باہر نکل کے عورتوں کی عزت کرتے ہیں, نہ اپنی بیویوں کی عزت کرتے, ایون اپنی بہنوں کی بھی عزت نہیں کرتے ہیں. تو جب ہم سوسائٹی میں یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت برا لگتا ہے, پر یہ کہ ہم اپنے بچوں کو سکھا پا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہم باہر سوسائٹی میں چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہم اپنے گھر سے سٹارٹ کریں. یس, یہاں پر ہی میں ایک چھوٹی سی اگزامپل کوٹ کروں گی. پچھلے دنوں کا واقعہ ہے, میں اور میرے فادر ذرا جا رہے تھے ایک جگہ, تو ہم لوگ سڑک پہ ہم نکل رہے تھے تو ایک لڑکا ہم نے دیکھا, زیادہ بڑا نہیں تھا, ٹین ایج ہی تھا. وہ اپنے ہاتھ میں 5 سگریٹ, 1 2 3 4 5 سگریٹ لے کر گھوم رہا تھا. تو یہ بڑی ایک عجیب چیز ہمیں لگی. تو میرے فادر نے اس سے پوچھا کہ یہ 5 سگریٹ تم نے کیوں لگائی ہیں؟ تو اس نے بولا کہ میرا باپ جو ہے وہ 3 سگریٹ لگاتا تھا تو میں 5 لگاتا ہوں. یعنی کہ بالکل وہ اپنے باپ کو کاپی کر رہا ہے. تو آپ نے صحیح بات کی کہ جیسے جتنی آپ کے بیٹی کے ساتھ ہو, بیٹے کی بھی آپ ویسی ہی. ایگزیکٹلی, جب ہم دوسروں کے ساتھ اس طرح بیہیو کرتے ہیں تو بچے ہمارے سیکھتے ہیں, تو پھر وہ باہر سوسائٹی میں اس طرح ایکٹ کرتے ہیں. جب ہم اپنے بچوں کو بہت لاڈا رکھتے ہیں, ان کو رسپانسیبل نہیں بناتے, تو کل جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر وہ بیویوں کو نہیں سنبھال پاتے, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ماں نے تربیت اچھی نہیں کی. تو بیسکلی ہمیں گھر سے اس کو سٹارٹ کرنا چاہیے کہ ہم ان کو معاشرے میں نکلنے کے لیے اچھا بنا سکیں, ان کی اس طرح کریکٹر بلڈنگ کر سکیں. میں ایڈ کرنا چاہوں گی, جیسے مس ترزا نے اگزامپل دی ہے وہ بچے کی کہ اس نے اپنے فادر کو دیکھا. یہ جو جنریشن ہے نا, یہ بہت لاجکس کے ساتھ چل رہی ہے. ان کے پاس ریزننگ ہے, یہ ہر چیز میں ریزن پوچھتے ہیں, ہر چیز کو لاجکس کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو اگر وہ باپ اس کو اگر اب منع بھی کرے گا نا کہ آپ نے سگریٹ نہیں پینی ہے, تو وہ بچہ کبھی بھی منع نہیں ہوگا, کیونکہ وہ کہے گا آپ خود بھی پیتے ہیں تو آپ مجھے کیوں منع کریں. ہاں ایگزیکٹلی, آپ اس کو کہیں کہ سگریٹ اچھا نہیں ہے, ہاں تو وہ کہے گا آپ خود پی رہے ہیں, اس کو جسٹیفائی کریں. بیسیکلی دس ایپوک از دی ایپوک آف انلائٹنمنٹ. یہ انلائٹنمنٹ کا ایک ایرا ہے, لاجک ریزننگ کا. آپ ایک ہی سے منع کریں گے, وہ 10 سوال پوچھیں گے, ایسا تو ایسا کیوں نہیں. دیکھیں نا, جیسے اب آج کل کے دور میں ہم دیکھیں ہر گھر میں ایک بڑا یہ کامن پرابلم ہے کہ بچوں کا اسکرین ٹائمنگ بہت بڑھ گیا ہے. بچے فون کو بہت یوز کر رہے ہیں, اور اگر بینگ پیرنٹس ان کو منع بھی کیا جاتا ہے تو کیا پیرنٹس کا اپنا اسکرین ٹائمنگ اتنا کم ہے؟ بچہ دیکھ کیا رہا ہے اپنے گھر کا انوائرمنٹ, کہ میرے پیرنٹس خود کتنا فون یوز کر رہے ہیں اور مجھے اس سے منع کیا جا رہا ہے. بچے کی ایج جو ہوتی ہے نا, اس میں اس ایج میں بہت زیادہ کیوریوسٹی ہوتی ہے, تو وہ پھر وہ اس کو سوچتا ہے کہ اگر مجھے منع کیا جا رہا ہے تو خود کیوں نہیں منع ہو رہے. اگر ہم اچھی اگزامپل سیٹ کریں اپنے گھروں میں, اپنے گھر کے انوائرمنٹ میں, تو ہم بچے کی اچھی کردار سازی کر سکتے ہیں. بالکل, کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا میں تو بڑا ہوں اس لیے فون یوز کرو, آپ چھوٹے آپ نہ کرو. اور ایون کہ بچے آج کل کے چھوٹے بھی اتنے شارپ ہیں کہ وہ ہماری ٹائمنگ نوٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے ٹائم میں فون یوز کیا ہے تو اتنا ٹائم مجھے بھی ملنا چاہیے. تو مس امائلہ, میرا آپ سے کویشچن ہے کہ ایمان اور دعا, آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت پاورفل ویپنز ہیں, تو یہ ایمان اور دعا کس طرح رول پلے کرتے ہیں بچے کی کریکٹر بلڈنگ میں؟
ایک بیٹے کی کریکٹر بلڈنگ میں؟ فرسٹ آف آل ایمان اور دعا جو ہیں یہ بہت مضبوط ستون ہے. تو ایمان اور دعا میں اگر ہمیں کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں فیملی ٹائم دینا بہت ضروری ہے. فیملی پریئر رکھنا بہت ضروری ہے. ایک رول ماڈل ہونا بہت ضروری ہے. جب تک ہم خود رول ماڈل نہیں بنیں گے تربیت ان کی اچھی نہیں کر پائیں گے, کیونکہ وہی ہمیں واپس کراس کوسچن کر سکتے ہیں کہ آپ مجھے ٹیچ کر رہی ہیں, آپ مجھے گائیڈ کر رہی ہیں, تو خود تو امپلیمنٹ نہیں کیا. اور ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ دعا کرو دعا کرو, آپ کا ایمان اچھا ہونا چاہیے. خود ہم فون یوز کر رہے ہیں اور بچوں کو کہہ رہے ہیں بائبل پڑھ لو. تو جیسے میں سمائلہ نے کہا نا کہ یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے ہمیں پہلے وہ انوائرمنٹ بنانا چاہیے. آپ خود بیٹھیں بائبل پڑھیں, آپ بچوں کو بلائیں کہ بیٹا اپنا اپنا کام چھوڑیں اور میرے ساتھ آ کے پڑھیں. دعا کرنا اور بائبل پڑھنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہمارے گھر سے وہ انوائرمنٹ ہونا چاہیے. جب ہمارا ٹائم تھا ہم گورنمنٹ اسکولز میں پڑھتے تھے اور میں نے یہ فیس کیا ہوا ڈسکرمنیشن کو. اب میں اپنے بچوں کو سکھاتی ہوں کہ ہم سب سے بلیسڈ ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ جب وہ باہر نکلے تو ان کو پتہ ہو کہ ہم کون ہیں. تو آپ ان کے ساتھ دعا کریں یا ان کے ساتھ ایک اچھا اسپرچول انوائرمنٹ رکھیں, تو وہ کبھی بھی باہر نکل کے یہ نہیں سوچیں گے کہ او کرسچن ہو کے میں نے تو کوئی گناہ کر لیا. تو آپ ان کو گھر سے ایسا انوائرمنٹ دیں کہ ہم اسپیشل ہیں, ہم بلیسڈ ہیں, ہم کسی سے کم نہیں ہیں. تو پھر وہ باہر نکل کے کبھی بھی اس چیز سے پیچھے نہیں رہ پاتے. اس لیے گھر میں ایک فیملی پریئر ٹائم ہونا چاہیے. بائبل اسٹڈی کا ایک ٹائم رکھے تاکہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ ان کو کبھی یہ نہ لگے کہ ہم کیوں ہیں. میم آج کچھ بات ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آج کل کے بچے ہیں وہ شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہیں, اور شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے چکر میں وہ اکثر ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں. اپنی اگر ایک ناکامی پر ہی, اگر ایک کام میں ہی وہ اچھے سے سکسیزفل نہیں ہوتے ہیں تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں, اور وہ اتنے ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ بہت ساری نیگیٹو باتوں میں چلے کیونکہ بچوں کے اندر ہم نے امید نہیں پیدا کی ہے. جب ہم اپنے پیشنس نہیں ہیں, جب ہم اپنے گھروں میں دعا کریں, بائبل پڑھیں, ایک پریکٹس رکھیں گے, بچے کا ایک خدا کے ساتھ کنیکشن بنائیں, تو بچے کو پتہ ہوگا, ایک امید اس کے اندر ہوگی کہ اگر آج میں کہیں ناکام ہوا ہوں, اپنی دوبارہ لائف سٹارٹ کروں تو مجھے کامیابی مل سکتی ہے. مسیحی زندگی میں امید بہت معنی رکھتی ہے. ہمارے پاس ایک امید بہت بہترین ہتھیار ہے, اور بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر پہلی بال مجھ سے مس ہو گئی ہے تو میرے پاس اور بہت ساری ایسی بالز ہیں کھیلنے کے لیے جن پہ میں بہت اچھے شاٹس. یس, بیسیکلی ہم نے نا آج کل اپنے بیٹوں پر نا برڈن بہت زیادہ دے دیا ہوا ہے کہ آپ نے سوسائٹی, آپ نے ہی خاندان چلانا ہے, آپ نے آپ ہی سربراہ ہیں, سب آپ نے کرنا ہے. پھر جب کہیں نہ کہیں اس سے وہ چیز فلفل ہی نہ ہو پا رہی ہوتی, پھر اسے لگتا ہے کہ اب میں ویک ہو گیا ہوں, کیونکہ سوسائٹی نے مردوں کے ساتھ ایک اسٹیریو ٹائپ ہی ایسا بن گئے ہوئے ہیں کہ مرد اسٹرانگ ہے, مرد کو رونا نہیں آتا. اور ہم جب چھوٹے سے ہی اپنے بیٹے کی تربیت اس طرح کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو بڑے ہوتے سوچیں اس کے اندر یہ چیزیں کتنی زیادہ پکی مضبوط ہو جاتی ہوتی ہیں. اور پھر بچوں کے اندر یہ پیئر پریشر بہت ہوتا ہے. آج کل کی جو جنریشن ہے کہ اس میرے فرینڈ نے ایسا کیا تو میں کیوں نہیں کر سکتا, یا اس میرے فرینڈ کے پاس یہ گیجٹ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے گھر کا انوائرمنٹ دعا والا, خدا کے ساتھ ایک کنیکشن والا ہو, تو اس بچے کو پتہ ہوگا کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے, اور جب مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ خدا اسے پرووائڈ کرے گا. اور وہ اپنے اس پیئر پریشر میں کبھی بھی اپنے آپ کو قید نہیں کر لے گا, اپنے آپ کو اس کے اندر نہیں کر لے گا, بلکہ اس میں سے وہ نکلنے کی صلاحیت رکھے گا. اور اسے پتہ ہوگا کہ جو میں ایک پرسنالٹی ہوں وہ میں دوسروں سے ڈفرینٹ ہوں. تو اس لیے فیتھ بہت زیادہ کردار ادا کرتا ہے ہماری جنریشن میں. بالکل. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. مطلب ہم جو کر رہے ہوتے ہیں نا بچے اس کو زیادہ کاپی کر رہے ہوتے ہیں. تو میم آپ بتائیے کہ کوئی آپ نے ایسا ایکشن کیا ہو کہ آپ کے بیٹے نے اس کو کاپی کیا ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ میرے خیال سے ٹھیک ایکشن تھا. کیا ایسے آپ نے کوئی ایگزامپل تو شیئر کریں اپنا کوئی ایکسپیرینس؟ ایسا میں نے کبھی اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے لائف میں بہت رسپیکٹ کرنی ہے.
आपने ना सिर्फ बड़ों की बल्कि छोटों की भी रिस्पेक्ट करनी है। लेकिन चूँकि मैं ख़ुद रिस्पेक्ट करती थी, मुझे मेरे ख़्याल में ऐसी बात है, मैं चूँकि ख़ुद रिस्पेक्ट करती थी और उसने मुझसे ये सीखा है, फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। और मैं देखती हूँ कि मेरा बेटा भी उसने मुझसे ये चीज़ सीखी है। वही बात ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मैंने कभी उसको बैठ के लेक्चर नहीं दिया था कि आपने रिस्पॉन्सिबल होना है, लेकिन उसने एज ए मदर मुझे देखा कि मेरी मदर एक जॉब करते हुए वो कितनी रिस्पॉन्सिबल है, उसने अपनी जॉब को और अपने घर को कैसे मैनेज किया हुआ है। तो ये चीज़ें उसने मेरे करैक्टर से सीखी हैं। फिर मैं हार्ड वर्क हूँ, तो उसके अंदर हार्ड वर्किंग भी है, वो हार्ड वर्कर है। हाँ, लेकिन ये बात अच्छी मुझे लगती है क्योंकि वो इस जनरेशन का बच्चा है, इस एरा का बच्चा है, तो वो हार्ड वर्क तो करता है लेकिन स्मार्टली करता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि उसने मेरी बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ को अडॉप्ट किया है। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो ऑडियंस देख रही है, जो वुड बी पेरेंट्स और जो यंग पेरेंट्स हैं, वो ज़रूर आपकी इस एग्जांपल से सीखेंगे कि एक मदर को कैसी एग्जांपल सेट करनी चाहिए, क्योंकि कल को जब उसका बेटा उसको कॉपी करे या फादर को भी ऐसी एग्जांपल सेट करनी चाहिए। यही ना हो कि वो कोई गलत एग्जांपल सेट कर दें, जब बेटा उसको कॉपी करे तो फिर बेटे को ये डांटें मारें, क्यों ऐसा किया। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो मिस आरज़ू, मेरा आपसे ये सवाल है कि हम पेरेंट्स जो हैं बच्चों में को बहुत चीज़ें सिखाते हैं, आपने ये करना है, आपने ये नहीं करना। तो आपके ख़्याल से कौन सी ऐसी मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं जो कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के अंदर इन बिल्ड करनी चाहिए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जैसे अभी हमारी पहले बात हुई कि हमें एक प्रेयर टाइम रखना चाहिए, हमें अपने घर में इतनी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम वो, जैसे आपने कहा कि एक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर बीइंग अ पेरेंट हम लोग चर्च नहीं जाते या हम लोग खुद बाइबल नहीं पढ़ते हैं, तो फिर वो बच्चों में अडॉप्ट नहीं होंगी चीज़ें। तो अगर हम स्पिरिचुअली अपना इतना फेथ है, हम लोग उनको रेगुलर चर्च लेके जाते हैं, कोई छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं चर्च में, तो वो एज ए अशर वहाँ पे कोई जॉब्स करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं या कोई फंक्शंस होते हैं, तो ये उनमें एक सेल्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्वालिटी पैदा होती है, वो सीखते हैं इनसे। तो बीइंग ए पेरेंट हमें बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है कि हमारा रोल क्या है, और जब वो स्पिरिचुअली हम उनको सिखा पाते हैं तो मोरली ऑटोमेटिकली वो उन चीज़ों को अडॉप्ट करते जाते हैं, वो सीखते जाते हैं। जैसे ज्यूश मदर्स थी, वो अपने बच्चों को शुरू से तरबियत करती थी। इवन जब वो कंसीव करती थी, पेट में बच्चा होता था, तो तब भी उनको शरीयत सिखाना शुरू कर देती थी। तो बच्चे वो तब तक, जब तक वो बड़े होते थे, वो उन वैल्यूज़ को अडॉप्ट कर चुके होते थे। जैसे हमने यूसुफ की मिसाल देखी है, वो उसने अपनी मदर से सीखा हुआ था। वो महल में चला गया लेकिन वो वर्गलाया ना गया, क्योंकि उसकी मदर ने उसमें वो वैल्यूज़ डाली हुई थी, उसने वो अपनी मदर से सीखा हुआ था। तो बीइंग ए मदर हम जो उनमें पोर करते हैं वो एट द एंड तक वो बच्चों के साथ चलती है। यहाँ पर हम लोग मूसा की माँ की भी एग्जांपल ले सकते हैं, जो बाइबल में जिक्र है। जब उसको दूध पिलाती थी तो उसको खुदा की बातें बता रही होती थी, तो वो जाहिर सी बात है, वो बच्चा उसको अंदर, तो उसके अंदर वो खुदा का कलाम जा ही रहा है ना। खुदा का नाम इतना पावरफुल नाम है, वो तो सुन रहा है, उसके अंदर वो नाम जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो नाम उसके अंदर काम ज़रूर करेगा। बिल्कुल। तो इसी तरह ना कि जब आप स्पिरिचुअली उनकी परवरिश करते हैं तो फिर वो बाहर सोसाइटी में निकल के उनके काम आती हैं। अगर हम बताते हैं कि जीसस क्राइस्ट हेल्पिंग थे या वो बहुत लविंग थे, उन्होंने कहा मैं मोहब्बत हूँ, तो अगर हम मोहब्बत नहीं कर पा रहे तो फिर हम खुदावंद को नहीं जानते। अगर मेरा बेटा, मेरी बेटी वो बाहर निकल के मोहब्बत नहीं कर पा रहा, लोगों के साथ काइंड नहीं, रिस्पेक्टफुल नहीं है, तो फिर हम उस खुदा को नहीं जानते जो रिस्पेक्टफुल और लविंग था। तो जब आप स्पिरिचुअली उनको ये सारी चीज़ें सिखाते हैं तो ऑटोमेटिकली मोरली वो बच्चे जो हैं वो बाहर निकल के एक्ट भी उसी तरह करते हैं। बिल्कुल। मैम, आप कोई और मॉरल बात ऐड करना चाहिए कि क्या होनी चाहिए? हाँ जी, जैसे मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों में
ایموشنس کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے بہت بڑا مسئلہ آج کا یہ ہے. اور اپنا اسٹریس کو انہوں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہم نے فیملیز میں کمپٹیشنس رکھے ہوئے ہیں, ہے نا, کہ کمپیئر کر رہے ہیں کہ دوسرا جو آپ کا کزن ہے وہ کلاس میں فرسٹ آ رہا ہے, یا اس نے اتنے زیادہ گریڈز اے لے لیے ہیں, یا اس کی پوزیشن جو ہے وہ آپ سے زیادہ اچھی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے بچے میں وہ کوالٹی نہ ہو جو دوسرے بچے میں ہے, اور آپ اس طرح سے اس کو ایموشنلی ڈسٹرب کر رہے ہیں. آپ کو چاہیے ہے, یا ہمیں ایز اے مدر ہم سب کو چاہیے ہے کہ ہم اپنے بچے کو جو اس کے اندر کوالٹیز ہیں اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کریں, اور اس کو سکھائیں کہ اگر آپ نے ایموشنلی آپ ڈسٹرب ہیں, اگر جیسے آپ نے بھی شروع میں کہا تھا کہ ہم بوائز کی ہم ایسی تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے رونا نہیں ہے نا, تو جب اگر اس کا رونے کا ٹائم ہے تو ہی مسٹ بی کرائے, اور اس کو آنسو بہانے چاہیے ہیں, اور ورنہ وہ ایگریشن کے صورت میں پھر وہ چیز باہر نکلتی. کیونکہ پھر ان دا اینڈ یہ ہوتا ہے جب وہ ایگریشن اس کے اندر رہتا ہے تو کسی اور ٹائم پہ وہ باہر نکلتا ہے, اور وہ اچھی صورت میں باہر نہیں آتا ہے. ہماری سوسائٹی میں ہے کہ جی سوری کا ورڈ ہم نہیں سکھا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم دراصل پریکٹیکلی اس کو نہیں امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ سوری بس بچوں سے ہی ہم نے کہنا ہے کہ وہ اگر مسٹیک کر رہے ہیں تو وہ سوری کریں, اور اپنی مسٹیک کو ایکسیپٹ کرنا یہ بہت ضرورت ہے کہ بچوں میں ضروری ہے کہ اپنی مسٹیک کو ایکسیپٹ کریں اور سوری بولیں جہاں ضرورت ہے. تو مس آپ کا بھائی ہے, تو بتائیے کہ جب آپ کا بھائی کوئی ایسی کام کرے, ٹالرنس نہ کرے, وہ غصے میں آ جائے, کبھی آپ نے کوئی ایسی اسٹریٹجی یوز کی کہ وہ کس طرح کوپ اپ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, کبھی آپ نے یوز کیا کہ وہ کس طرح کنٹرول میں آ جائے؟ بالکل. جب میرا بھائی کبھی سم ٹائمس غصے میں آ بھی جاتا ہے تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ غصے میں ہے, تو اگر میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح سے ریئیکٹ کروں گی تو وہ پھر بات بہت لمبی چلتی ہے. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاتی ہوں, کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر میں اس وقت چپ ہو گئی تو بعد میں جب اس کا غصہ تھوڑا سا نارمل ہوگا تو میں اس کو جب پیار اور آرام سے سمجھاؤں گی تو وہ مسٹ بھی مجھے انڈرسٹینڈ کرے گا. یہ ریپیٹیشنز میری اس کے ساتھ بہت کام کی ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ بہت کام کرتی ہے چیز. اور ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کروں گی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسٹیک پر آپ بچے کو ڈانٹیں. سم ٹائم بچہ اپنی مسٹیک سے خود ہی سیکھ لیتا ہے, اور آپ اس کو ٹائم دیں, بلکہ جب وہ اپنی مسٹیک سے خود سیکھتا ہے تو وہ لانگ ٹائم اس کی زندگی میں رہتا ہے. تو آپ اس کو اگر مسٹیک کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے, یہ ہونا ضروری ہوتا ہے, لائف میں آگے بڑھنے کے لیے مسٹیکس ہونا ضروری ہیں, لیکن ان مسٹیک سے سیکھنا اور ان کو ریپیٹ نہ کرنا یہ زیادہ ضروری ہے. اور سم ٹائمس ریئلائزیشن بھی خود بخود ہو جاتی ہے. اگر آپ چپ کر جاتے ہیں نا تو ریئلائزیشن اس کو آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے, تو پھر آپ کو کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اوکے, تو ہم اپنے سیشن کو ریپ اپ کرتے ہوئے ایک لاسٹ کویشچن آپ سے کریں گے, اور میری ریکویسٹ ہے کہ آپ تینوں ہی چھوٹا اس کے اوپر ریویو دیں کہ اس ایرا میں, آج کے دور میں ہمارے جو ینگ پیرنٹس ہیں اور جو وڈ بی پیرنٹس ہیں, ان کو آپ کیا ایڈوائز دیں گی کہ وہ کس طرح اپنے بچے کا, اپنے بیٹے کا ایک ایسا کردار بلڈ کریں کہ تاکہ جو کل کو وہ سوسائٹی میں جائے تو ایک اچھا مسیحی, ایک اچھا مرد, ایک اچھا بھائی اور ایک اچھا شوہر بن سکے؟ جیسے میں پیرنٹس کو یہ ایڈوائز دینا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو ویلیویبل ٹائم دیں, ان کے ساتھ آپ ٹائم اسپینڈ کریں اور ان کی پرابلمس سنیں, ان کے ساتھ ان کی ڈے روٹین ڈسکس کریں, اور ان کو پتہ ہو کہ گھر میں کوئی ہے جو ہماری سن رہا ہے, جو ہمیں گائیڈ کر رہا ہے, ہمارے کویسچنس کے آنسر کر رہا ہے. تو ویلیویبل ٹائم بچوں کے ساتھ ضرور اسپینڈ کریں. بالکل. مس سمائلہ, میری نظر میں ٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے, اینڈ شیئرنگ کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم دینی لحاظ سے دیکھیں تو میرے خیال میں خداوند کے 10 حکم بہت بڑی چیز ہے. تو اگر ہم خداوند کے 10 حکموں کو ایک ایک کر کے ہی اپنے بچوں کو سکھانا شروع کریں تو میرے خیال میں یہ ان کے لیے کافی ہے. میرے اوپینین میں جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جیسے جوش مدرز جو تھیں وہ بچوں کی اس طرح تربیت کرتی تھی, تو جو مطلب ینگ پیرنٹس ہیں یا جو ابھی ینگ گرلز ہیں جنہوں نے کل کو مدر بننا ہے,
ہمارا بینگ اے مدر سوسائٹی میں رول یہ ہے کہ ہم نے وہ جنریشن باہر نکالنی ہے جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ہم نے وہ مرد بنانے ہیں جو ہم خود ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو ان کی اس طرح تربیت کریں جیسے آپ دوسروں کو دیکھنا چاہتے ہیں. ان میں وہ اسپرچول ویلیوز یا مورل ویلیوز وہ دیں ان کو جو آپ باہر معاشرے سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو وہ کبھی بھی ویسے مرد نہیں بنیں گے جن کو آپ کل کو کوسیں گے. تھینک یو سو مچ گیسٹ آپ کا ہمارے لیے ٹائم نکالنا اور ہماری آڈینس کو اپنے ایکسپیرینس کے تھرو یہ بتانا کہ آج کے معاشرے میں، آج کے ٹائم میں، آج کے ایرا میں ایک بیٹے کی تربیت کس طرح بہترین طور پر کی جائے. تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل. جی تو ناظرین، اینڈ پہ کنکلوڈ کرنے کے لیے اگر میں بولوں تو ہماری نا پیرنٹنگ کی 4 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے اتھارٹیٹیو، ایک ہوتی ہے پرمیسو، ایک ہوتی ہے اتھارٹیرین اور ایک ہوتی ہے نیگلیکٹفل. جو اتھارٹیٹیو ہوتی ہے نا وہ بڑی اچھی اور بیلنسڈ ہوتی ہے. کچھ پیرنٹس ہمیں کہتے ہیں اور کچھ بچے کہتے ہیں. کچھ پیرنٹس ہمیں بولتے ہیں اور کچھ بچے ان کی سنتے ہیں. تو یہ بڑی نا ایک بیلنسڈ پیرنٹنگ ہوتی ہے جس میں دونوں سائڈس کی سنی جاتی ہے. پرمیسو جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس ایسی پیرنٹنگ ہے جو نا کانفلکٹس کو سالو کرنے کے لیے ہوتی ہے. جس طرح کہ اگر بچے نے فون اگر اس کو چاہیے تو ہم بولتے ہیں چلیں بیٹا آپ یہ کام کر لیں، پھر کچھ ٹائم کے لیے آپ کو فون دے دیا جائے گا، یعنی کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے. لیکن جو اتھارٹیرین ہے، دس از اے ویری ڈینجرس پیرنٹنگ. اتھارٹیرین پیرنٹنگ وہ والی ہے کہ بس کہہ دیا سو کہہ دیا، وہ نا ڈنڈا لے کر پیچھے پڑ جانا، وہ والا. یقین کیجیے آج کا جو دور ہے وہ ایک انلائٹنمنٹ کا دور ہے، لاجیکل اینڈ ریزننگ کا دور ہے. ہم لوگ بچے کو کبھی بھی نہیں یہ کہہ سکتے جو میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا. نو، ہمیں اس کو ریزن دینا پڑے گا. ہمیں اس کو بتانا پڑے گا کہ بیٹا اگر ایسی بات ہے تو کسی وجہ سے آپ کو منع کیا جا رہا ہے. کیونکہ ہم ہر چیز نا غصے سے، روب دبدبے سے، کہ ورنہ آپ کی نا ویلیو کم ہو جائے گی. ہمیں پیار سے اس کو لے کر چلنا پڑے گا، اچھی طریقے سے لے کر چلنا پڑے گا تاکہ وہ سمجھے بھی اور ٹریک سے نہ ہٹے اور آپ کی رسپیکٹ بھی رہے اور آپ کی رسپیکٹ بھی وہ کرتا رہے. اینڈ 4th ون از نیگلیکٹفل. آج کل کے ہمارے پیرنٹس یہ بہت کر رہے ہیں. ہمارے پیرنٹس یہ کیا کر رہے ہیں، جاب پر چلے جاتے ہیں، ماں باپ کو نہیں پتہ ہوتا ان کا بیٹا پیچھے سے کیا کر رہا ہے. یقین کیجئے اگر آج آپ نے اپنے بیٹے کو ٹائم نہیں دیا نا تو وہ باہر جا کر جب کسی اور سے ٹائم لے گا، غلط پرورش کر آ جائے گا، پھر آپ کے ہاتھ سے نا بچہ نکل جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بیٹے کی ٹھیک طریقے سے تربیت کی جائے تو آپ بیٹے کو ٹائم دیں. میری دونوں پیرنٹس سے گزارش ہے کہ پلیز اب پاس بیٹھیں، اسے دن کا پوچھا کریں کیسا دن گزرا بیٹا آپ کا، کوئی پرابلم، کیونکہ کل کو کوئی اور اس سے چیز پوچھے گا اور اسے کسی نے غلط مشورہ دے دیا، دیٹ وڈ بی ویری ڈینجرس فار یو. تو مجھے امید ہے کہ آج کے ہمارے گیسٹ سے، ان کے ایکسپیرینسز سے اور ہماری آج کی ساری کنورسیشن سے آپ کو بہت فائدہ پہنچا. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو آل.